العلم النور. صوبہ یو پی کے مشہور شہر گنگوہ کی مضافات میں سہارنپور گنگوہ شاہ راہ پر لبے سڑک واقع مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی کی دیدہ زیب اور پرشکوہ عمارت اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے. اس کے طرز تعمیر سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ جھلکتے دکھائی دیتے ہیں. چھوٹے بڑے 90 سے زیادہ کمروں و درسگاہوں پر مشتمل 2 منزلہ محض ایک عمارت ہی نہیں بلکہ صفے کے چبوترے سے پھوٹتی ضیاؤں کا عکس جمیل ہے. یہ خوبصورت مرکز علم و فن بغداد و سمرقند بخارا میں قائم ماضی کے عظیم الشان علمی مراکز کا تاریخی تسلسل ہے. اسلاف کی روحانی میراث اور بزرگوں کی تابناک روایات کا امین ہے. اس کا سنگ بنیاد حضرت شاہ ابو المعالی امبہٹوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خواہش پر، جو کہ ان کی وفات کے بہت بعد پوری ہوئی، 17 ذی القعدہ 1402 ہجری مطابق 5 ستمبر 1982 عیسوی کو خطیب العصر حضرت مولانا حکیم عبد الرشید محمود عرف ننو میاں، نبیرائے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور زاہد زمانہ اسد الہند حضرت مولانا زاہد حسن صاحب ابراہیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگان دین کے ہاتھوں رکھا گیا. 20 بگے زمین کے اوپر پھیلا ہوا یہ گہوارہ تربیت مقبولیت عامہ کے پیکر یادگار اسلاف بانی محترم حضرت مولانا محمد قیصر صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ متوفہ 2018 عیسوی کی آرزوؤں، تمناؤں اور خوابوں کی دلکش تعبیر ہے. یہ مرکز جاں بھی ہے اور محور علم بھی. مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی نیز اس کے اندر واقع کنز العلوم پبلک اسکول اور مدرسۃ البنات علم و حکمت کے وہ روشن چراغ ہیں جن سے ہزاروں طالبان علوم نبوت فیض یاب ہو رہے ہیں. یہ ادارہ دینی اور عصری تعلیم کا بہترین امتزاج اور خوبصورت سنگم ہے. یہاں ایک طرف ناظرہ و حفظ قرآن کریم، تجوید و قراءت، فارسی اور عربی اول سے عربی پنجم یعنی مشکات شریف تک دارالعلوم دیوبند کے نصاب و نظام کے مطابق معیاری اور شاندار تعلیم کا انتظام ہے. نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے دائی ہے جو رہبر ایمان ہے. آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے دائی ہے جو رہبر ایمان ہے. قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے. تعلیمی نگرانی اور ششماہی و سالانہ امتحانات کے لیے دارالعلوم دیوبند کے مؤقر اساتذہ کرام کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. وہیں دوسری طرف نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک
اسکولی تعلیم کا بھی شاندار نظم کیا گیا ہے، جس میں طلباء و طالبات کو قرآن و حدیث، سیرت، فقہ اسلامی، خطابت و صحافت کے ساتھ ساتھ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس ادارے کی پرکیف اور نورانی فضائیں اخلاص و للہیت کی خوشبوؤں سے مہک رہی ہیں۔ مرکزی دروازہ یعنی باب طیب رحمہ اللہ تعالی علیہ سے اندر داخل ہوتے ہی سرسبز اور کشادہ صحن آنے والوں کو اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیتا ہے۔ باب طیب کے ٹھیک سامنے دارالحدیث موجود ہے، جہاں حدیث کی مایہ ناز کتاب مشکات شریف کا درس دیا جاتا ہے۔ دارالحدیث کے دائیں اور بائیں قرآن کریم، حفظ و ناظرہ، تجوید و قراءت اور عربی درجات کے لیے شاندار قسم کے پردوں سے مزین خوبصورت درسگاہیں موجود ہیں، جہاں قرآن و حدیث کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ شعبہ صحافت کے تحت درجات عربی کے طلباء ہر سال تحقیقی مقالے قلمبند کرتے ہیں، جو ماضی قریب و بعید میں وفات پا چکی علمی شخصیات کی حیات و خدمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نیز شعبہ خطابت یعنی انجمن بزم اصلاح اللسان کے تحت حفظ و ناظرہ سمیت مدرسے کے تمام طلباء کی حلقہ بندی کر کے اردو، عربی نیز انگلش میں تقریر و خطابت کی مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ طلباء تینوں زبانوں میں تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا فریضہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اور شعبہ خوشنویسی کے تحت تمام طلباء و طالبات کو اردو، عربی، انگلش اور ہندی رسم الخط کی درستگی کے لیے کتابت کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے۔ مدرسے میں حساب و کتاب کی شفافیت کے لیے دفتر محاسبی، شعبجات کی نگرانی اور امتحانات کے لیے دفتر تعلیمات اور جملہ امور کی نگرانی کے لیے دفتر اہتمام قائم ہیں۔ خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جبکہ مسجد کی دائیں جانب سامنے طلباء کی بنیادی غذائی ضروریات کے پیش نظر روزانہ 3 وقت عمدہ کھانا اور ناشتہ دارالطعام کے کشادہ حال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دسترخوان بچھا کر مہیا کیا جاتا ہے۔ ایک فرمائش شمیم سے دل کی رہتی ہے، ہمیشہ ایک فرمائش مدینے میں بھی جاؤں جیسے۔ دارالطعام سے متصل 2 کمرے کھانے کی تیاری کے لیے مختص ہیں، جہاں حفظان صحت کے اصول کے عین مطابق کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ انسانی طبیعت کی متلون مزاجی کے پیش نظر مدرسے میں اشیاء خورد و نوش کی دکان بھی قائم کی گئی ہے، جہاں معیاری اشیاء سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔ مدرسے میں نصب شدہ CCTV سسٹم جہاں حفاظت کی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہاں نظم و ضبط کے قیام میں بھی معاون ثابت ہوا ہے۔ باب طیب کی بالائی منزل میں اتر پردیش حکومت سے منظور شدہ کنز العلوم پبلک اسکول قائم ہے، جس میں LKG، UKG سمیت نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم کا معقول انتظام ہے۔ نیز اسکول بیگ، کاپی، کتابیں اور قلم وغیرہ کی دستیابی اور اسکول سے متعلق امور کی نگرانی کے لیے اسکول سے متصل ایک آفس موجود ہے۔ محبت سے تطہیر ہر دل کی، قرآن کی تلاوت سے شاداب۔ 4x² + 16x + 5x + 20، اس میں سے ایسے ورڈ ڈھونڈیں گے جو دونوں کامن ہو۔ قرآن کو سینوں۔ واقعے کا پراروپ سمجھ میں آ گیا سب کی؟ جیسے یہ سنگولر ناؤن ہے تو ہم نے بتایا سنگولر ناؤن کو جو ہے جیسے ہم اس کا واقع بنائیں گے تو اس میں سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس
مدرسے میں اسد الہند منزل کی عقبی جانب مقامی طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسۃ البنات قائم ہے، جہاں سینکڑوں طالبات صبح شام حاضر ہو کر سنجیدہ ماحول میں اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے اہل خانہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ سے تطہیر ہو ہر دل کی، قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان۔ مدرسے میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک خوبصورت کتب خانہ بھی قائم ہے، جہاں مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابوں کا ذخیرہ تشنگان علوم کی پیاس بجھا رہا ہے۔ نیز یہ کتب خانہ ایئر کنڈیشن دارالمطالعہ کی سہولت سے آراستہ ہے، جہاں طلباء اور اساتذہ کے بیٹھنے کے لیے شاندار قالین اور فرنیچر کا انتظام کیا گیا ہے۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے جہاں پر باوضو انسان، کوئی قرآن پڑھتا ہے، برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دینی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا جو اپنے روزمرہ پیش آمدہ مسائل اور شرعی رہنمائی کے لیے ادارے میں دارالافتاء قائم ہے، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جوابات اور فتاوی جات کے ذریعے سائلین کی دینی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ مدرسے میں دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے مہمانوں کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ دارالضیافہ یعنی مہمان خانہ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں معزز مہمانوں کے قیام و طعام کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ گزارے جامعہ میں جو وہ بیتے دن رلائیں گے، وہ لمحے یاد آئیں گے، وہ لمحے یاد آئیں گے، گزارے جامعہ میں جو وہ بیتے دن رلائیں گے، وہ لمحے یاد آئیں گے، وہ لمحے یاد آئیں گے۔ فضا جب گونجتی تھی قالا کے پر نور نغموں سے، فضا جب گونجتی تھی قالا کے پر نور نغموں سے، یہ نغمے پھر ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجد سے صدا جب آتی۔ اسد الہند منزل سے متصل دائیں جانب بانی مدرسہ کے نام سے منسوب مسجد قیصر موجود ہے، جو خوبصورتی، کشادگی اور نفاست میں اپنی مثال آپ ہے۔ سبز قالینوں سے مزین اس وسیع و عریض اور خوشنما مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ بعد مغرب و عشاء اسباق کا تکرار اور مذاکرہ اور بعد عصر تربیتی حلقے قائم کیے جاتے ہیں، جہاں اسباق یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامیات یعنی نماز وغیرہ کی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 950 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے مرکزی دروازے کے ٹھیک سامنے خوبصورت مسقف وضو خانہ موجود ہے، جبکہ بائیں طرف غسل خانے، استنجا خانے اور بیت الخلاء تعمیر کیے گئے ہیں۔
شعبہ نظافت کی بدولت تمام چیزوں کی صفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلاتی ہے، جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دینی بیزاری کے موجودہ زمانے میں ضرورت اور حالات کے پیش نظر مدرسے کے موجودہ روح رواں جانشین یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد قیصر صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ، نوجوان عالم دین مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم نے مدرسے سے متصل 9 بیگھے یعنی 7,344 گز زمین خرید کر اس کی حد بدلی کا انتظام کیا ہے، تاکہ اس میں قوم کی بچیوں کی معیاری تعلیم کے لیے شاندار اسکول قائم کیا جا سکے اور قوم کی بیٹیاں مکمل پردے کے ساتھ اسلامی ماحول میں رہ کر اپنے عقائد کی حفاظت کے ساتھ تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں۔